اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، روزانہ یہ کلمہ 11 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اولاد کو فرما بردار بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آج کا موضوع ہر ماں باپ کے دل کی آواز ہے۔ ہم اپنے بیٹے کو ایسا کیسے بنائیں کہ وہ فرما بردار ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ذرا سوچئے، کتنی مائیں راتوں کو جاگتی ہیں، کتنے باپ دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن جب اولاد نافرمان ہو جائے تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اصلاح کی، محبت کی اور حکمت کی۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں کہ اولاد وہی سیکھتی ہے جو وہ دیکھتی ہے۔ اگر باپ نماز کا پابند نہیں، اگر ماں زبان کی سخت ہے تو بیٹا کیسے فرما بردار ہوگا؟ آپ کا کردار ہی اس کی تربیت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹا ادب کرے تو پہلے آپ اسے ادب دکھائیں، محبت سے جیتیں، غصے سے نہیں۔ آج کل اکثر والدین کی ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ہر بات پر ڈانٹتے ہیں، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ ناظرین، دل سختی سے نہیں بلکہ محبت سے جیتے جاتے ہیں۔ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، اس سے بات کریں، اسے سنیں۔ یاد رکھیں کہ جو بچہ سنا جاتا ہے وہی سمجھتا بھی ہے۔ کبھی بھی دعا کو کمزور نہ سمجھیں۔ ماں کی دعا، باپ کی دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو نیک، فرما بردار اور دین والا بنا۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر دعا کریں کہ یہ وہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹا فرما بردار ہو تو اسے اللہ سے جوڑیں، نماز کی عادت ڈالیں، قرآن کی محبت اس کے دل میں ڈالیں، کیونکہ جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار بن جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، بیٹے کی زندگی میں اس کے دوستوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو وہ بھی اچھا بنے گا، اور اگر دوست غلط ہیں تو پھر ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا نرمی کے ساتھ اس کے دوستوں کو جانیں، اس کی صحبت کو سمجھیں، عزت دیں، تب عزت ملے گی۔ کبھی کبھی ہم بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹ دیتے ہیں، ان کی بے عزتی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جسے عزت دی جائے وہی عزت کرنا سیکھتا ہے۔ بیٹے کو اعتماد دیں، اس کی تعریف کریں، جب وہ اچھا کام کرے تو اسے خوب سراہیں۔ سب سے بڑی کمی آج کے دور میں کیا ہے؟ وقت کی کمی ہے۔ باپ کے پاس وقت نہیں ہے، ماں موبائل میں مصروف ہے اور بچہ تنہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بیٹے کو وقت دیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے دل کی بات سنیں۔ یہی تعلق اسے آپ کے قریب لائے گا۔ اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اگر آج ہم نے اس کی امانت کی صحیح تربیت کی تو کل یہی بیٹا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور اگر ہم نے غفلت کی تو یہی اولاد ہمارے لیے آزمائش بن جائے گی۔ اگر آپ بھی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کی اولاد یعنی آپ کے بچے اگر آپ کو بہت ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتے۔ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر میں موجود ہوں تو سب بات مانتے ہیں اور ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماں کو ستانا شروع کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ بچوں میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہر بات پر ضد کرتے ہیں، اسکول نہیں جاتے، رات کو روتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے بچوں کے ساتھ جو آپ کی بات نہیں مانتے، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، آپ کے نافرمان ہیں، آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اور آپ اپنی اولاد پر رشک کریں گے۔ آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی انشاءاللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، بے شک یہ اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں کو ان چیزوں سے آزماؤں گا، جیسے مال و دولت، اولاد اور جان، تو یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اگر ہماری اولاد تابعدار ہے تو ہم خوش ہیں، اگر ہماری اولاد نافرمان ہے تو یقین جانو کہ یہی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نافرمان اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور فرما بردار اولاد دے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل و شعور عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو اس کی جان، مال اور اولاد سے زیادہ محبوب جب تک نہ ہو جاؤں تو ایمان کامل نہیں ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بے شک بہت سی راہیں کھولتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو پریشانی میں نہیں رکھ سکتا،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مقدس کتاب قرآن مجید دی ہے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اسے مضبوطی سے تھامیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اگر ہمیں کسی بھی مشکل کا سامنا ہو تو ہمیں سب سے پہلے صبر کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرنا ہے اور اللہ کی ہی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ آپ یہ ہرگز مت سوچئے کہ میں تو اتنا زیادہ نیک تھا، میں اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، اس کے باوجود میری اولاد اتنی نافرمان کیوں ہے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ آپ تاریخ کھول کر دیکھ لیں، اللہ نے اپنے پیارے نبیوں کو بھی آزمایا، اپنے نیک ولیوں کو بھی آزمایا، جن میں سر فہرست اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے طریقوں سے آزمایا۔ جیسے کہ رزق سے آزمایا کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا تو آپ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی گزارا کیا، آپ پر کافروں نے پتھر برسائے، آپ لہو لہان ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اف تک نہ کی، ان لوگوں کے لیے بد دعا تک نہ کی۔ اسی طرح دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کس طرح آزمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ جو خود ایک نبی تھے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نیک بندوں میں شامل کیا تھا، اللہ نے ان پر بھی کتنی بڑی آزمائش ڈالی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے الگ کر دیا اور کئی سال بعد دوبارہ ملایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں ڈالے جانے والی آزمائش دی، جس پر وہ کس طرح پورے اترے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اللہ کے نبی اور پیغمبر اور نیک بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی جگہوں پر آزمایا، جیسا کہ حضرت آسیہ جو کہ اللہ کی نیک خاتون تھیں، اس کا شوہر فرعون جیسا بنایا، یعنی اس کے لیے اپنا شوہر ہی ایک بڑی آزمائش تھی۔ وہ اپنی آزمائش پر پوری اتری، انہوں نے اپنے جسم کی کھال تو اتروا دی لیکن اس کافر کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نیک پاکیزہ پیغمبر تھے، کس طرح ان کی قوم نے بدکاری کی اور ان پر عذاب آیا۔ تو یہ سب آزمائشیں ہی تو تھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں پر ڈالی، اور اللہ کا جو نیک بندہ ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے ہی دیے پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر نہ پکڑنا جو ہم بھول گئے ہوں، یا ان خطاؤں پر نہ پکڑنا جو ہم نے بھول میں کر دی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکیں، ہمیں معاف فرما دے۔ جو بھی ہم بھول میں غلطیاں کر بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بے شک اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح ہی ماں باپ بچوں کو بہت پیار سے پالتے ہیں اور والدین محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر کچھ بن جائے، لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے پر آ جائے، یا بچہ بات نہ مانے، یا بچہ ضدی بن جائے، ماں باپ کا نافرمان ہو، تو والدین بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ جسے اتنی محنت سے پالا وہی بچہ باتیں کرنے لگ جائے، وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے، یا بڑوں کی بات ہو رہی ہو، اگر چھوٹے بچے بھی انہی کے اوپر ہی آ کر بات کاٹنے لگیں، ان کے اوپر چڑھیں، تو پھر بھی یہ وظیفہ انشاءاللہ خوب کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی شرارتی ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ سب اولاد انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی، وہ چاہے چھوٹی اولاد ہو یا بڑی اولاد ہو۔ وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے، کیسے آپ کے تابعدار بنیں گے۔ اولاد ایک ذمہ داری ہے، یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک احساس ہے، ایک مکمل ذمہ داری ہے، ایک ایسا رشتہ ہے جو انسان کی زندگی کو مکمل کرتا ہے۔ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں آتا، بلکہ اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، امیدیں لاتا ہے، والدین کے لیے ایک نیا مقصد لے کر آتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی لاتا ہے۔ اولاد کی پرورش صرف کھانا کھلانے اور کپڑے پہنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تربیت کا نام ہے، کردار بنانے کا نام ہے، اور ایک اچھا انسان بنانے کا نام ہے۔ آج کے دور میں اکثر ماں باپ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بچوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ مہنگے کھلونے نہیں مانگتے، بڑی بڑی سہولتیں نہیں مانگتے،
وہ صرف آپ کا وقت مانگتے ہیں، آپ کی توجہ مانگتے ہیں، آپ کی محبت مانگتے ہیں۔ جب ایک باپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتا ہے تو وہ صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اعتماد بنتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو پیار سے سمجھاتی ہے تو وہ صرف نصیحت نہیں ہوتی بلکہ وہ شخصیت بناتی ہے۔ اولاد ہمارے عمل سے سیکھتی ہے، ہماری باتوں سے نہیں سیکھتی۔ اگر ہم سچ بولیں گے تو وہ بھی سچ سیکھیں گے، اگر ہم عزت دیں گے تو وہ بھی عزت کرنا سیکھیں گے، اگر ہم صبر کریں گے تو وہ بھی صبر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ لیکن اگر ہم غصہ کریں گے، چیخیں گے، نظر انداز کریں گے تو یہی چیزیں ان کی عادت بن جائیں گی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر بچہ منفرد ہوتا ہے، ہر بچے کی سوچ الگ ہوتی ہے، ہر بچے کا خواب الگ ہوتا ہے۔ ہمیں ان کے خوابوں کو سمجھنا ہے، ان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنی۔ کامیاب اولاد وہ نہیں جو ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے، بلکہ کامیاب اولاد وہ ہے جو ایک اچھا انسان بنے، جو سچ بولے، جو دوسروں کا خیال رکھے، جو اپنے والدین کا احترام کرے۔ آج کل کی مصروف زندگی میں ہم اپنے بچوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ صرف ہمیں چاہتے ہیں، ہمارا وقت چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بچپن واپس نہیں آتا، جو لمحے آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے آج اپنے بچوں کو وقت نہ دیا تو وہ کل ہمیں وقت نہیں دیں گے۔ اولاد ایک امانت ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک آزمائش بھی ہے، ایک نعمت بھی ہے، اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس امانت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کیا ہم انہیں صرف دنیاوی کامیابی کے پیچھے بھگائیں گے یا ہم انہیں ایک اچھا نیک انسان بنائیں گے؟ آخر میں بس اتنا کہنا ہے کہ اپنی اولاد کو محبت دیں، وقت دیں، صحیح راستہ دکھائیں، کیونکہ وہی کل کا معاشرہ ہے، اور جیسی ہم ان کی تربیت کریں گے ویسا ہی ہمارا مستقبل ہوگا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت چونکہ تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی دعا کریں، کوئی بھی وظیفہ کریں، اس کا آغاز درود ابراہیمی سے ہی کریں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، گزارش ہے کہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھیں، انتہائی اخلاص، عقیدت، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اور درود پاک کوئی سا بھی پڑھیں۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آیت الکرسی کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دوبارہ پھونک مارنی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وظیفہ آپ نے جلدی میں نہیں کرنا بلکہ آرام سے کرنا ہے، پورے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے
کیونکہ جب بھی کوئی کام کریں تو اچھے طریقے سے کریں، جلد بازی سے کام نہ کریں۔ خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں بالکل نہیں کرنا، کیونکہ خاص قسم کا عمل کرتے ہوئے آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 11 مرتبہ ضرور پڑھیں، اور پڑھتے وقت ذُرِّيَّتِي کے لفظ پر اپنی اولاد کا خیال رکھیں۔ یہ دعا دوبارہ سماعت فرمائیے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اہلیہ اور آپ کے تعلق میں بہتری کے لیے عشاء کی نماز کے بعد 1400 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر کھانے پینے کی اشیاء پر پھونک دیں۔ تو پیارے ناظرین، زیادہ سے زیادہ آپ کے صرف 10 منٹ لگیں گے۔ آپ نے اچھے سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ پانی کے اوپر پھونک مار دیں تو اس پانی کو آپ نے سنبھال لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بچے کو میرا فرما بردار بنا دے، میرے بچے کو نیک انسان بنا دے۔ اس وظیفے کو عورت یا مرد دونوں کر سکتے ہیں۔ جو بھی میرا بات سن رہا ہو یا وظیفہ پڑھنا چاہتا ہو تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے پہلے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو میرے لیے نیک بنا دے، میری ہر بات مانے، مجھے تنگ نہ کرے، مجھے دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرے، اللہ پاک اسے فرما بردار بنا دے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے کا نام علی یا احمد ہے تو مثال کے طور پر آپ یہ کہیے کہ یا اللہ میرا بیٹا احمد، اسے ہدایت عطا فرما، اسے میرا فرما بردار بنا دے، اسے بری چیزوں سے بچا، اسے نیک انسان بنا، اسے اچھا انسان بنا، اسے ہر میدان میں کامیابی عطا فرما۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد ناظرین بوتل پر دوبارہ پھونک ماریں اور اس پانی کو کسی بوتل میں محفوظ کر لیں، اور رات کو سوتے وقت اپنے بچے کو یہ پانی پلائیں۔ آپ نے اس کو صرف 3 دن پلانا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اکثر گھروں میں جب کھانا کھاتے ہیں تو اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں، تو ایک ہی برتن میں جگ میں پانی ڈال لیں یا کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ پلا سکتے ہیں۔ کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیسے پانی پلاؤں، تو آپ پورے جگ میں یا پورے کولر میں پانی مکس کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ نے مکس کر دینا ہے اور باقی 3 دن آپ نے وہ پانی بچے کو پلانا ہے۔ یہ عمل کر کے انشاءاللہ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کا طریقہ کار اس بیان میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ یہ بیان دوبارہ سن سکتے ہیں۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں بچوں کے حوالے سے، جو مشکلات ان بچوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، ضدی ہے، ڈرتا ہے، رات کو روتا ہے، یا پھر بڑا بچہ ہے، نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ سے بحث کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کا بچہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔